السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے والی ہوں مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا پیکٹورس یعنی کہ یہ جو درد ہے اس کو ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی تو درد کے جو علامات ہوتی ہیں اور جس جگہ درد فیل ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض لوگ سینے کی بجائے بازوؤں، گردن، جبڑے اور پشت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بہت کم واقعات ایسے ہیں جن میں مریض درد یا تکلیف کی شکایت نہیں کرتا، موسٹلی ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کی درد کی اہم خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے جس شخص کو یہ مسئلہ ہے وہ سینے کے وسط میں بھاری پن محسوس کرے گا، جلن کا احساس ہوگا، جکڑنا، دباؤ، سختی سے محسوس ہوگی اسے۔ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں درد یا تکلیف کا احساس بازو، گردن، جبڑے پشت وغیرہ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمٹمز بھی اور دوسرا یہ جو ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ اس کی درد محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زبان کے نیچے نائٹروگلیسرین کی گولیاں جو رکھنے کے بعد اس کے لیے جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کے لیے نائٹروگلیسرین کی گولیاں دی جاتی ہیں بیسیکلی، اور یہ جو ہیں یہ اس کی انجائنا پیکٹورس کی درد میں کمی کے باعث بنتی ہیں۔ بیسیکلی جب ان کو لے لیا جاتا ہے تو 5 سے 15 منٹ تک اس انسان کو اپنی درد میں کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے والی ہوں مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا پیکٹورس یعنی کہ یہ جو درد ہے اس کو ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی تو درد کے جو علامات ہوتی ہیں اور جس جگہ درد فیل ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض لوگ سینے کی بجائے بازوؤں، گردن، جبڑے اور پشت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بہت کم واقعات ایسے ہیں جن میں مریض درد یا تکلیف کی شکایت نہیں کرتا، موسٹلی ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کی درد کی اہم خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے جس شخص کو یہ مسئلہ ہے وہ سینے کے وسط میں بھاری پن محسوس کرے گا، جلن کا احساس ہوگا، جکڑنا، دباؤ، سختی سے محسوس ہوگی اسے۔ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں درد یا تکلیف کا احساس بازو، گردن، جبڑے پشت وغیرہ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمٹمز بھی اور دوسرا یہ جو ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ اس کی درد محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زبان کے نیچے نائٹروگلیسرین کی گولیاں جو رکھنے کے بعد اس کے لیے جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کے لیے نائٹروگلیسرین کی گولیاں دی جاتی ہیں بیسیکلی، اور یہ جو ہیں یہ اس کی انجائنا پیکٹورس کی درد میں کمی کے باعث بنتی ہیں۔ بیسیکلی جب ان کو لے لیا جاتا ہے تو 5 سے 15 منٹ تک اس انسان کو اپنی درد میں کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے والی ہوں مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا پیکٹورس یعنی کہ یہ جو درد ہے اس کو ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی تو درد کے جو علامات ہوتی ہیں اور جس جگہ درد فیل ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض لوگ سینے کی بجائے بازوؤں، گردن، جبڑے اور پشت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بہت کم واقعات ایسے ہیں جن میں مریض درد یا تکلیف کی شکایت نہیں کرتا، موسٹلی ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کی درد کی اہم خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے جس شخص کو یہ مسئلہ ہے وہ سینے کے وسط میں بھاری پن محسوس کرے گا، جلن کا احساس ہوگا، جکڑنا، دباؤ، سختی سے محسوس ہوگی اسے۔ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں درد یا تکلیف کا احساس بازو، گردن، جبڑے پشت وغیرہ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمٹمز بھی اور دوسرا یہ جو ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ اس کی درد محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زبان کے نیچے نائٹروگلیسرین کی گولیاں جو رکھنے کے بعد اس کے لیے جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کے لیے
نائٹروگلیسرین کی گولیاں دی جاتی ہیں بیسیکلی، اور یہ جو ہیں یہ اس کی انجائنا پیکٹورس کی درد میں کمی کے باعث بنتی ہیں۔ بیسیکلی جب ان کو لے لیا جاتا ہے تو 5 سے 15 منٹ تک اس انسان کو اپنی درد میں کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، آج میں بات کرنے والی ہوں مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا پیکٹورس یعنی کہ یہ جو درد ہے اس کو ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی تو درد کے جو علامات ہوتی ہیں اور جس جگہ درد فیل ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض لوگ سینے کی بجائے بازوؤں، گردن، جبڑے اور پشت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بہت کم واقعات ایسے ہیں جن میں مریض درد یا تکلیف کی شکایت نہیں کرتا، موسٹلی ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کی درد کی اہم خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے، جس شخص کو یہ مسئلہ ہے وہ سینے کے وسط میں بھاری پن محسوس کرے گا، جلن کا احساس ہوگا، جکڑنا، دباؤ سختی سے محسوس ہوگی اسے۔ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں درد یا تکلیف کا احساس بازو، گردن، جبڑے پشت وغیرہ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمٹمز بھی اور دوسرا یہ جو ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ اس کی درد محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زبان کے نیچے نائٹروگلیسرین کی گولیاں جو رکھنے کے بعد اس کے لیے جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کے لیے نائٹروگلیسرین کی گولیاں دی جاتی ہیں بیسیکلی، اور یہ جو ہیں یہ اس کی انجائنا پیکٹورس کی درد میں کمی کے باعث بنتی ہیں۔ بیسیکلی جب ان کو لے لیا جاتا ہے تو 5 سے 15 منٹ۔ السلام علیکم، آج میں بات کرنے والی ہوں مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا پیکٹورس یعنی کہ یہ جو درد ہے اس کو ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی تو درد کے جو علامات ہوتی ہیں اور جس جگہ درد فیل ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض لوگ سینے کی بجائے بازوؤں، گردن، جبڑے اور پشت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بہت کم واقعات ایسے ہیں جن میں مریض درد یا تکلیف کی شکایت نہیں کرتا، موسٹلی ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کی درد کی اہم خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے، جس شخص کو یہ مسئلہ ہے وہ سینے کے وسط میں بھاری پن محسوس کرے گا، جلن کا احساس ہوگا، جکڑنا، دباؤ سختی سے محسوس ہوگی اسے۔ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں درد یا تکلیف کا احساس بازو، گردن، جبڑے پشت وغیرہ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمٹمز بھی اور دوسرا یہ جو ہوتے ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ اس کی درد محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زبان کے نیچے نائٹروگلیسرین کی گولیاں جو رکھنے کے بعد اس کے لیے جو انجائنا پیکٹورس ہے اس کے لیے نائٹروگلیسرین کی گولیاں دی جاتی ہیں بیسیکلی، اور یہ جو ہیں یہ اس کی انجائنا پیکٹورس کی درد میں کمی کے باعث بنتی ہیں۔ بیسیکلی جب ان کو لے لیا جاتا ہے تو 5 سے 15 منٹ۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے انجائنا پیکٹورس کی تکلیف اور جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کی تکلیف میں کافی فرق ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا کا درد مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور عموماً زبان کے نیچے نائٹروگلیسرین کی گولیاں رکھنے کے بعد آرام کرنے سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ جو دورہ قلب ہے نا اس کا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ دیر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کے درد کے علاوہ عموماً جو انسان ہوتا ہے اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں بھاری پن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جو انجائنا پیکٹورس کی درد ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی یہ نائٹروگلیسرین کی گولیاں استعمال کرنے سے اس انسان کو کافی فرق فیل ہوتا ہے اور وہ آرام بھی کر لے، اس کے بعد اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب کہ دل کے عضلات کو خون اور آکسیجن پراپرلی نہیں مل رہی ہوتی، تب یہ درد فیل ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے یہ جو نائٹروگلیسرین ہے یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ اس کو خون نہیں مل رہا یا کسی طریقے سے کوئی اس میں ابسٹرکشنز آ گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا تاکہ جلد از جلد اس کو کور کیا جا سکے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے انجائنا
پیکٹورس کی تکلیف اور جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کی تکلیف میں کافی فرق ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا کا درد مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور عموماً زبان کے نیچے نائٹرو گلیسرین کی گولیاں رکھنے کے بعد آرام کرنے سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ جو دورہ قلب ہے نا اس کا مطلب گھنٹہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ دیر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کے درد کے علاوہ عموماً جو انسان ہوتا ہے اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں بھاری پن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جو انجائنا پیکٹورس کی درد ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی یہ نائٹرو گلیسرین کی گولیاں استعمال کرنے سے اس انسان کو کافی فرق فیل ہوتا ہے اور وہ آرام بھی کر لے، اس کے بعد اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب کہ دل کے عضلات کو خون اور آکسیجن پراپرلی نہیں مل رہی ہوتی، تب یہ درد فیل ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے، مطلب یہ جو نائٹرو گلیسرین ہے یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ اس کو خون نہیں مل رہا یا کسی طریقے سے کوئی اس میں ابسٹرکشنز آ گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا تاکہ جلد از جلد اس کو کور کیا جا سکے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے انجائنا پیکٹورس کی تکلیف اور جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کی تکلیف میں کافی فرق ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا کا درد مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور عموماً زبان کے نیچے نائٹرو گلیسرین کی گولیاں رکھنے کے بعد آرام کرنے سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ جو دورہ قلب ہے نا اس کا مطلب گھنٹہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ دیر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کے درد کے علاوہ عموماً جو انسان ہوتا ہے اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں بھاری پن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جو انجائنا پیکٹورس کی درد ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی یہ نائٹرو گلیسرین کی گولیاں استعمال کرنے سے اس انسان کو کافی فرق فیل ہوتا ہے اور وہ آرام بھی کر لے، اس کے بعد اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب کہ دل کے عضلات کو خون اور آکسیجن پراپرلی نہیں مل رہی ہوتی، تب یہ درد فیل ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے، مطلب یہ جو نائٹرو گلیسرین ہے یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ اس کو خون نہیں مل رہا یا کسی طریقے سے کوئی اس میں ابسٹرکشنز آ گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے انجائنا پیکٹورس کی تکلیف اور جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کی تکلیف میں کافی فرق ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا کا درد مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور عموماً زبان کے نیچے نائٹرو گلیسرین کی گولیاں رکھنے کے بعد آرام کرنے سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ جو دورہ قلب ہے نا اس کا مطلب گھنٹہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ دیر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کے درد کے علاوہ عموماً جو انسان ہوتا ہے اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں بھاری پن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جو انجائنا پیکٹورس کی درد ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی یہ نائٹرو گلیسرین کی گولیاں استعمال کرنے سے اس انسان کو کافی فرق فیل ہوتا ہے اور وہ آرام بھی کر لے، اس کے بعد اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب کہ دل کے عضلات کو خون اور آکسیجن پراپرلی نہیں مل رہی ہوتی، تب یہ درد فیل ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے، مطلب یہ جو نائٹرو گلیسرین ہے یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ اس کو خون نہیں مل رہا یا کسی طریقے سے کوئی اس میں ابسٹرکشنز آ گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے انجائنا پیکٹورس کی تکلیف اور جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کی تکلیف میں کافی فرق ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا کا درد مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور عموماً زبان کے نیچے نائٹرو گلیسرین کی گولیاں رکھنے کے بعد آرام کرنے سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ جو دورہ قلب ہے نا اس کا مطلب گھنٹہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ دیر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کے درد کے علاوہ عموماً جو انسان ہوتا ہے اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں بھاری پن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جو انجائنا پیکٹورس کی درد ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی یہ نائٹرو گلیسرین کی گولیاں استعمال کرنے سے اس انسان کو کافی فرق فیل ہوتا ہے اور وہ آرام بھی کر لے، اس کے بعد اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب کہ دل کے عضلات کو خون اور آکسیجن پراپرلی نہیں مل رہی ہوتی، تب یہ درد فیل ہوتا ہے۔ اور
کوشش یہ ہوتی ہے، مطلب یہ جو نائٹروگلیسرین ہے یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ اس کو خون نہیں مل رہا یا کسی طریقے سے کوئی اس میں ابسٹرکشنز آ گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتا ہے انجائنا پیکٹورس کی تکلیف اور جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کی تکلیف میں کافی فرق ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا کا درد مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور عموماً زبان کے نیچے نائٹرو گلیسرین کی گولیاں رکھنے کے بعد آرام کرنے سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ جو دورہ قلب ہے نا اس کا مطلب گھنٹہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ دیر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دورہ قلب ہوتا ہے اس کے درد کے علاوہ عموماً جو انسان ہوتا ہے اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں بھاری پن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جو انجائنا پیکٹورس کی درد ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی یہ نائٹروگلیسرین کی گولیاں استعمال کرنے سے اس انسان کو کافی فرق فیل ہوتا ہے اور وہ آرام بھی کر لے اس کے بعد اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب کہ دل کے عضلات کو خون اور آکسیجن پراپرلی نہیں مل رہی ہوتی، تب یہ درد فیل ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے، مطلب یہ جو نائٹروگلیسرین ہے یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ اس کو خون نہیں مل رہا یا کسی طریقے سے کوئی اس میں ابسٹرکشنز آ گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا تاکہ جلد از جلد اس کو کور کیا جا سکے۔ تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتے ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، جو قلب کے مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کس قسم کی ادویات جو ہیں ان کا پرہیز کرنا چاہیے اور کس طرح کے جو ادویات کھانے کس طرح کے کھانے ان کو نہیں کھانے چاہیے یا کس طرح کے کھانے ان کو کھانے چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہوتے ہیں چکنائی والے کھانے، جیسے آئلی کھانے، آئلی فوڈ، اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کھانے ان سے پرہیز کیا جائے ذرا۔ تو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اگر ان کو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے کھانوں سے انہیں ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں دورے قلب کے جو مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نیم مزوری کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو جو بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے، اگر سرجری ریکمینڈ کرتا ہے یا کچھ میڈیسنز ریکمینڈ کرتا ہے تو ان کے لینے کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی واپس گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بات میں کر رہی تھی نائٹروگلیسرین جو ہوتی ہے دوائی، بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک پین کلر ہے اور یہ جن کو یہ پرابلم ہے انجائنا کا ان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی وقت اگر انہیں ضرورت پڑے تو وہ ایزیلی اسے لے سکیں۔ اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی درد فیل ہوتا ہے، بے آرامی فیل ہوتی ہے تو انہیں لے لینی چاہیے دوائی، اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی بہت کم ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو بیسیکلی ہوتا ہے سارا بھی معاملہ دورے قلب کا یا انجائنا پیکٹورس کا، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور بہت تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتے ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، جو قلب کے مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کس قسم کی ادویات جو ہیں ان کا پرہیز کرنا چاہیے اور کس طرح کے جو ادویات کھانے کس طرح کے کھانے ان کو نہیں کھانے چاہیے یا کس طرح کے کھانے ان کو کھانے چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہوتے ہیں چکنائی والے کھانے، جیسے آئلی کھانے، آئلی فوڈ، اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کھانے ان سے پرہیز کیا جائے ذرا۔ تو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اگر ان کو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے کھانوں سے انہیں ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں دورے قلب کے جو مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نیم مزوری کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو جو بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے، اگر سرجری ریکمینڈ کرتا ہے یا کچھ میڈیسنز ریکمینڈ کرتا ہے تو ان کے لینے کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی واپس گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بات میں کر رہی تھی نائٹروگلیسرین جو ہوتی ہے دوائی، بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک پین کلر ہے اور یہ جن کو یہ پرابلم ہے انجائنا کا ان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی وقت اگر انہیں ضرورت پڑے تو وہ ایزیلی اسے لے سکیں۔ اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی درد فیل ہوتا ہے، بے آرامی فیل ہوتی ہے تو انہیں لے لینی چاہیے دوائی، اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی بہت کم ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ
جو بیسیکلی ہوتا ہے سارا بھی معاملہ دورے قلب کا یا انجائنا پیکٹورس کا، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اور بہت تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتے ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، جو قلب کے مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کس قسم کی ادویات جو ہیں ان کا پرہیز کرنا چاہیے، اور کس طرح کے جو ادویات کہہ رہی ہوں کھانے، کس طرح کے کھانے ان کو نہیں کھانے چاہیے یا کس طرح کے کھانے ان کو کھانے چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہوتے ہیں چکنائی والے کھانے، جیسے آئلی کھانے، آئلی فوڈ، اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کھانے، ان سے پرہیز کیا جائے ذرا۔ تو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اگر ان کو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے کھانوں سے انہیں ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں دورے قلب کے جو مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نیم مزدوری کی حالت میں زندگی گزار جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو جو بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے، اگر سرجری ریکمینڈ کرتا ہے یا کچھ میڈیسنز ریکمینڈ کرتا ہے، تو ان کے لینے کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی واپس گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بعد میں کاری تھی نائٹرو گلیسرین جو ہوتی ہے دوائی، بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک پین کلر ہے، اور یہ جن کو یہ پرابلم ہے انجائنا کا ان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی وقت اگر انہیں ضرورت پڑے تو وہ ایزیلی اسے لے سکیں۔ اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی درد فیل ہوتا ہے، بے آرامی فیل ہوتی ہے، تو انہیں لے لینی چاہیے دوائی، اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی بہت کم ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو بیسیکلی ہوتا ہے سارا بھی معاملہ دورے قلب کا یا انجائنا پیکٹورس کا، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اور بہت تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ جو ہوتے ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، جو قلب کے مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کس قسم کی ادویات جو ہیں ان کا پرہیز کرنا چاہیے، اور کس طرح کے جو ادویات کہہ رہی ہوں کھانے، کس طرح کے کھانے ان کو نہیں کھانے چاہیے یا کس طرح کے کھانے ان کو کھانے چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہوتے ہیں چکنائی والے کھانے، جیسے آئلی کھانے، آئلی فوڈ، اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کھانے، ان سے پرہیز کیا جائے ذرا۔ تو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اگر ان کو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے کھانوں سے انہیں ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں دورے قلب کے جو مریض ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نیم مزدوری کی حالت میں زندگی گزار جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو جو بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے، اگر سرجری ریکمینڈ کرتا ہے یا کچھ میڈیسنز ریکمینڈ کرتا ہے، تو ان کے لینے کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی واپس گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بعد میں کاری تھی نائٹرو گلیسرین جو ہوتی ہے دوائی، بیسیکلی جو انجائنا پیکٹورس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک پین کلر ہے، اور یہ جن کو یہ پرابلم ہے انجائنا کا ان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی وقت اگر انہیں ضرورت پڑے تو وہ ایزیلی اسے لے سکیں۔ اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی درد فیل ہوتا ہے، بے آرامی فیل ہوتی ہے، تو انہیں لے لینی چاہیے دوائی، اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی بہت کم ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو بیسیکلی ہوتا ہے سارا بھی معاملہ دورے قلب کا یا انجائنا پیکٹورس کا، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اور بہت بیماریوں کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں مختلف لوگوں میں۔ تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو اس طرح ان کو چاہیے کہ ان کی جو ہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ورزش کی۔ ورزش ہوتی ہے ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، جن کو یہ انجائنا کا مسئلہ ہوتا ہے یا دورے قلب کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ 5 منٹ تک یا 15 منٹ تک میکسیمم ایکسرسائز کر لیتے تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے۔ اور دوسرا، ہر شخص کے انفرادی معاملے میں ان کے امور کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ بعض لوگ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، کچھ کو ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اور جب لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ دنوں میں حل ہونے والا ہے تو وہ مہینوں تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ذرا جب ان کو یہ پرابلم ہو تو یہ بھاری بھرکم کام نہ کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کے آرام کیا کریں، اپنے دل کو سکون دیا کریں تاکہ ان کے یہ جو پرابلمز ہیں یہ جلدی سے جلد حل ہو سکے۔ اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے، بالکل قابل علاج ہے، اور اس کے علاج کے بعد بالکل انسان صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا احتیاط کرتے ہیں یا ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتوں کو کتنا خیال کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور
ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ بہت بیماریوں کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں مختلف لوگوں میں۔ تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو اس طرح ان کو چاہیے کہ ان کی جو ہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ورزش کی۔ ورزش ہوتی ہے ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، جن کو یہ انجائنا کا مسئلہ ہوتا ہے یا دورے قلب کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ 5 منٹ تک یا 15 منٹ تک میکسیمم ایکسرسائز کر لیتے تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے۔ اور دوسرا، ہر شخص کے انفرادی معاملے میں ان کے امور کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ بعض لوگ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، کچھ کو ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اور جب لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ دنوں میں حل ہونے والا ہے تو وہ مہینوں تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ذرا جب ان کو یہ پرابلم ہو تو یہ بھاری بھرکم کام نہ کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کے آرام کیا کریں، اپنے دل کو سکون دیا کریں، تاکہ ان کے یہ جو پرابلمز ہیں یہ جلدی سے جلد حل ہو سکے۔ اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے، بالکل قابل علاج ہے، اور اس کے علاج کے بعد بالکل انسان صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا احتیاط کرتے ہیں یا ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتوں کو کتنا خیال کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ بہت بیماریوں کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں مختلف لوگوں میں۔ تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو اس طرح ان کو چاہیے کہ ان کی جو ہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ورزش کی۔ ورزش ہوتی ہے ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، جن کو یہ انجائنا کا مسئلہ ہوتا ہے یا دورے قلب کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ 5 منٹ تک یا 15 منٹ تک میکسیمم ایکسرسائز کر لیتے تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے۔ اور دوسرا، ہر شخص کے انفرادی معاملے میں ان کے امور کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ بعض لوگ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، کچھ کو ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اور جب لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ دنوں میں حل ہونے والا ہے تو وہ مہینوں تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ذرا جب ان کو یہ پرابلم ہو تو یہ بھاری بھرکم کام نہ کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کے آرام کیا کریں، اپنے دل کو سکون دیا کریں، تاکہ ان کے یہ جو پرابلمز ہیں یہ جلدی سے جلد حل ہو سکے۔ اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے، بالکل قابل علاج ہے، اور اس کے علاج کے بعد بالکل انسان صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا احتیاط کرتے ہیں یا ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتوں کو کتنا خیال کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ بہت بیماریوں کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں مختلف لوگوں میں۔ تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو اس طرح ان کو چاہیے کہ ان کی جو ہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ورزش کی۔ ورزش ہوتی ہے ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، جن کو یہ انجائنا کا مسئلہ ہوتا ہے یا دورے قلب کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ 5 منٹ تک یا 15 منٹ تک میکسیمم ایکسرسائز کر لیتے تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے۔ اور دوسرا، ہر شخص کے انفرادی معاملے میں ان کے امور کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ بعض لوگ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، کچھ کو ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اور جب لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ دنوں میں حل ہونے والا ہے تو وہ مہینوں تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ذرا جب ان کو یہ پرابلم ہو تو یہ بھاری بھرکم کام نہ کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کے آرام کیا کریں، اپنے دل کو سکون دیا کریں، تاکہ ان کے یہ جو پرابلمز ہیں یہ جلدی سے جلد حل ہو سکے۔ اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے، بالکل قابل علاج ہے، اور اس کے علاج کے بعد بالکل انسان صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا احتیاط کرتے ہیں یا ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتوں کو کتنا خیال کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ بہت بیماریوں کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں مختلف لوگوں میں۔
تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے تو اس طرح ان کو چاہیے کہ ان کی جو ہاں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ورزش کی۔ ورزش ہوتی ہے ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، جن کو یہ انجائنا کا مسئلہ ہوتا ہے یا دورے قلب کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ 5 منٹ تک یا 15 منٹ تک میکسیمم ایکسرسائز کر لیتے تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے۔ اور دوسرا، ہر شخص کے انفرادی معاملے میں ان کے امور کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ بعض لوگ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، کچھ کو ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اور جب لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ دنوں میں حل ہونے والا ہے تو وہ مہینوں تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ذرا جب ان کو یہ پرابلم ہو تو یہ بھاری بھرکم کام نہ کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کے آرام کیا کریں، اپنے دل کو سکون دیا کریں، تاکہ ان کے یہ جو پرابلمز ہیں یہ جلدی سے جلد حل ہو سکے۔ اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے، بالکل قابل علاج ہے، اور اس کے علاج کے بعد بالکل انسان صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا احتیاط کرتے ہیں یا ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتوں کو کتنا خیال کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔